جتنا ہی معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ وہی اوپر جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے کہ وہ ظلم کر رہا تھا لوگوں کے اوپر. حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے ان کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے, رائے حق ادھر انہوں نے بلند کی. تو جو آپ سب کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اب میں آپ کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ کو حکم کرتا ہے قرآن میں, جہاد کا. جہاد ہے ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ نے کیوں ہم سب کے اوپر جہاد فرض کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے کہ جب ایک معاشرہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اس سے. اصل آزادی تو آتی ہے انصاف سے, کیونکہ انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں. امریکہ کے اندر دو بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی تھی. ایک تھی سول رائٹس موومنٹ, 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ یونیورسٹیز کے اندر نوجوان کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جو بلیک افریکنز ہیں, جو کالے ہیں, ان سے ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا. تو سول رائٹ موومنٹس کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں شروع کی تھی, وہ امریکہ کے یونیورسٹی کیمپسز کے اندر شروع ہوئی تھی کہ انہیں کیا ان سے انصاف کیا جائے. اس کے بعد جو ویتنام وار تھی, جو امریکہ لڑ رہا تھا ویتنام میں, کون کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس. وہ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ جا کے ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر, آپ بمباری کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے ویتنام سے. تو یونیورسٹیز میں وہ موومنٹ شروع ہوئی تھی. برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگ نکلے تھے سڑکوں کے اوپر عراق کی جنگ کے خلاف, کہ جب برطانیہ عراق کے اندر شامل ہوا تھا. یہ جہاد کر رہے تھے سب. جب بھی آپ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں, یہ اللہ نے اس کو جہاد کا رتبہ دیا ہوا ہے. جہاد تب ہوتی ہے جب آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انصاف کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے. یہ جو فیوڈل کلچر کیا ہے, یہ جو وڈیرے کرتے ہیں بیچارے غریب لوگوں سے, یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو انصاف نہیں دیتے, ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. سندھ کے اندر آپ چلے جائیں, جو ظلم میں نے سندھ کے بیچارے ہاریوں, جو بیچارے کسان, جو ان کا نچلا طبقہ, جو وہاں طاقتور ان سے ظلم کرتا ہے, میں نے دنیا میں کہیں ایسا ظلم نہیں دیکھا. جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ان بیچاروں کو. غربت آپ جا کے دیکھیں اندرون سندھ کے اندر, میں نے دنیا میں کہیں اتنی غربت ہی دیکھی جو وہاں غربت ہے. کیوں ہے؟ انصاف نہیں ہے. نیلسن منڈیلا کی بڑا ایک فیمس ورڈز ہیں کہ خوشحالی جو ہوتی ہے ایک ملک کے اندر, خوشحالی وہ کوئی معاشی ترقی کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی, وہ انصاف کی وجہ سے آتی ہے. جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا. غربت کی انتہا تھی وہاں, مسلمان تو بہت غریب تھے, ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. پہلے انصاف قائم کیا, اس کے بعد خوشحالی آئی. جو انصاف کی دنیا کے اندر آپ ذرا چلے جائیں تو جو دنیا کے اندر معاشرے خوشحال ہے وہ سب سے زیادہ انصاف ادھر ہے. ایک انڈیکس ہے جو میجر کرتا ہے کہ ایک معاشرے میں انصاف کتنا ہے, اس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس. سوئٹزرلینڈ جس کے اندر کوئی وسائل نہیں ہیں, ہمارے ناردرن ایریاز میں اس سے 100 زیادہ گنا خوبصورتی بھی ہے, وہاں اسکیئنگ کا بھی پوٹینشیل ہے, وہاں ٹورزم وہ آ سکتی ہے جو سوئٹزرلینڈ سے زیادہ آ سکتی ہے. صرف ٹورزم کے اوپر سوئٹزرلینڈ تقریباً دنیا میں سب سے خوشحال علاقہ ہے, کیونکہ
99.9%, تقریباً 100% وہاں قانون ہے، رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور اس معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود خوشحال ہے. سارا جو یورپ ہے، جو امریکہ ہے، جو یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں بیچارے اتنے مشکل ویزے لگوا کے کیوں جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خاصم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.